دیکھو نا، گرمی کی وجہ سے آپ بے حال ہیں، آپ کا حوث مجھ تک پہنچ رہا ہے، آپ جو جمع ہیں تو آپ کی گرمی خود اپنی گرمی، پھر اوپر سے موسم کی گرمی اس نے بے حال کیا ہے، وہ شدت اٹھ کے میری طرف بھی آ رہی، مجھے وہ بھاپ محسوس ہو رہی ہے، اور یہ چھوٹی سی گرمی ہے، اور ایک گرمی موت کے بعد آنے والی ہے جس کو اللہ نے جہنم کا نام دیا ہے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، آگ کو لایا جائے، وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِلْغَاوِینَ، اس کے پردے اٹھا دیے جائیں اور نافرمانوں کو دکھا دیا جائے۔ اس کو 1000 سال بھڑکایا وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکایا وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال بھڑکایا وہ سیاہ ہو گئی۔ اس کے اندر روشنی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے۔ اس کا ایک پتھر، چھوٹا سا پتھر، پوری دنیا کے پہاڑوں کو جمع کر کے اس کے اوپر رکھا جائے تو پوری دنیا کے پہاڑ پگھل کے سیاہ پانی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اس کی زنجیر کا ایک کڑا، زنجیر کا ایک کڑا وہ 7ویں آسمان پہ رکھا جائے تو 7واں آسمان کو توڑتا ہوا ساری کائنات کو چیرتا ہوا زمین کے آخر تہہ میں چلا جائے گا۔ وہ اتنا وزنی ہے کہ آسمان بھی اس کے سامنے پھٹ جائیں، ٹوٹ جائیں، اور زمین کا کلیجہ بھی چاک ہو جائے۔ ان زنجیروں پکڑو میرے نافرمانوں کو، آج پکڑ لیا ہے، کیا کرو؟ فغلوہ، زنجیروں میں باندھو۔ کون سی؟ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، وہ لمبی چوڑی زنجیریں جن کا نہ اول سرا ہے نہ آخر سرا ہے، یعنی بہت لمبی ہیں، ان میں انہیں باندھتے جاؤ، پروتے جاؤ، اور پھر انہیں جہنم میں ایسے بھونو جیسے کباب کو سیخ پر انگاروں پہ بھونا جاتا ہے۔ پھر اس دن یہ کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا مجھے مار دے، ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، میرا پیسہ گیا، میری سلطنت گئی، میری طاقت گئی، میرا اقتدار گیا، میری وجاہت گئی، ہائے میں لوگوں کے پیچھے برباد ہوا۔ یود المجرم لو یفتدی یومئذ کہے گا میرے مولا آج کیا کر، لو یفتدی بعذاب یومئذ ببنیہ، آج میرے بچوں کو دوزخ میں ڈال، وصاحبتہ، میری بیوی کو ڈال، واخیہ، میرے بھائیوں کو ڈال، وفصیلتہ، میری قوم کو ڈال۔ کون؟ الذی توی ہے، جس قوم کے پیچھے یہ ووٹر، یہ سپورٹر، جن کے پیچھے چل کے میں نے تجھے ناراض کیا، آج ان کو جہنم میں ڈال اور میری جان بچا۔ تو میرا اللہ کہے گا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ اب اپنی بکواس بند کرو، لا تزر وازرۃ وزر اخری، آج تیرا کیا تیرے سامنے ہے۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا پیپر پڑھ، یہی تیرے سامنے ہے۔ لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہے، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، آج مجرم الگ ہو جاؤ۔ یہاں یزید حکومت کرتا ہے اور حسین کا سر نیزے پر چڑھتا ہے، یہاں شمر کا جھنڈا لہراتا ہے اور اہل بیت کا خون پانی کی طرح بہہ جاتا ہے، یہاں شمر اور ابن زیاد کی بیویاں تخت پہ راج کرتی ہیں اور آل رسول کی بیٹیاں، ان کو بازاروں میں گھسیٹا جاتا ہے۔ جب کربلا کے میدان سے آل رسول کی بچیوں کو گھسیٹا گیا تو حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سب کے لاشیں کٹے پڑے، سر نیزوں پہ چڑھے ہوئے۔ حضرت حسین کے معصوم بچے عبداللہ کا سر 2 سال کا بچہ تھا، اس کا سر بھی نیزے پہ چڑھا ہوا تھا۔ یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے کہ کوئی بادشاہ بن گیا تو کہے میرے اوپر اللہ راضی ہے، کوئی وزیر بن گیا تو کہے میرے اوپر اللہ راضی ہے، اور کوئی فقیر ہو گیا تو کہے میرے اوپر اللہ ناراض ہے۔ یہ امتحان ہے، جو جس کو دیتا ہے اور جتنا دیتا ہے وہ بطور امتحان ہے، بطور حق نہیں ہے۔ میرا حق ہے، میں بادشاہ ہوں، میرا حق ہے، میں وزیر ہوں، میرا حق ہے، میں اربوں پتی ہوں، حق نہیں ہے، استحقاق نہیں ہے، بطور امتحان اللہ نے دیا ہے۔ یہاں اتنا پاکیزہ خون، وہ خاندان رسول جن کے لیے اللہ خصوصی طور پر کہتا ہے ہاں کہ میرے نبی پر بھی درود پڑھو،
اور میرے نبی کی اولاد پر بھی درود پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہیں، ہمیں درود سکھایا گیا، ہمیں درود سکھایا گیا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ ہم ہر نماز میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، علی محمد و علی آل محمد۔ علی دو دفعہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے نبی پر مستقل درود پڑھو اور میرے نبی کی آل پر مستقل درود پڑھو۔ دونوں کے لیے الگ الگ مستقل درود ہے، صرف علی کے نیچے دونوں کو ذکر نہیں کیا، الگ میرے نبی کے لیے الگ، میرے نبی کی اولاد کے لیے الگ۔ یہ اتنی قیمتی اولاد کے سر آج نیزے پر ہیں۔ حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو سر دھڑ سے جدا، سر نیزوں پر، دھڑ زمین پر، اوپر گھوڑے دوڑائے گئے ہیں۔ تو حضرت زینب نے کہا واہ محمدہ واہ محمدہ، اے محمد مصطفیٰ آج آ کے دیکھ تماشا تیری امت نے کیا کیا تیرے گھر کے ساتھ۔ ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعداء۔ آج دیکھ آج حسین کا لاشا کیسے بکھرا پڑا ہے، آج اس نے سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنے ہی خون کا سرخ جوڑا پہنا ہے، اپنی ہی بوٹیوں کی پھول پتیوں کا ہار بنایا ہے، اور آج اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، بناتوں کا سبایا۔ آج تیری بیٹیاں قید میں ہیں، وذریتوں کا مقتلہ، آج تیری اولاد ذبح ہو گئی ہے، اور ابن زیاد کا جھنڈا لہرا رہا ہے اور شمر غرا رہا ہے، اور یزید تخت پر متمکن ہے۔ یہ جزا سزا کا جہان نہیں ہے، یہ دار الامتحان ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ جو دنیا کے طلبگار ہوتے ہیں اللہ ان کے لیے دروازے کھول دیتے ہیں۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جہانیہ والو صرف پیسہ چاہتے ہو، آؤ میں دیتا ہوں، صرف دنیا چاہتے ہو، آؤ لے لو، نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، لے لو ذرا کمی نہ کروں گا۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ موت کے بعد جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ جبریل گھبرائے ہوئے اللہ کے نبی کے پاس آئے، چہرے کا رنگ اڑا ہوا۔ آپ نے کہا جبریل کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ نے دوزخ کی آگ کو بھڑکایا ہے، میں ڈر کے آپ کے پاس آ گیا۔ جس سے جبریل ڈرتا ہو، جہنم، پھر حطمہ، پھر لظا، پھر سعیر، پھر سقر، پھر جہیم، پھر حاویہ۔ جہنم کے 7 حصے ہیں، سب سے نیچے حاویہ، منافق ٹھکانہ ہے، منافقین کا ٹھکانہ ہے، پھر جہیم ہے، مشرکین کا ٹھکانہ ہے، پھر سقر ہے، صابئین کا ٹھکانہ ہے، پھر سعیر ہے، مجوس کا ٹھکانہ ہے، پھر لظا ہے، یہود کا ٹھکانہ ہے، پھر حطمہ ہے، عیسائیوں کا ٹھکانہ ہے۔ یہ 6 حصے سینٹرل جیل ہیں، جو آئے ہائے جو اس میں چلا گیا کبھی نہ نکلے گا، کبھی نہ نکلے گا۔ ان کے جسم ہوں گے، اوہو 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، 450 کلومیٹر۔ میرے نبی نے فرمایا جہنمی جب بیٹھے گا زمین پر تو اس کا بیٹھنا، اس کی چوکڑی مکے اور مدینے کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی۔ اتنا بڑا جسم ہو جائے گا، ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ یہ کھال جو 1 سینٹی میٹر ہے، 1 سینٹی میٹر، یہ کھال 90 فٹ کی ہوگی، 90 فٹ کی کھال ہوگی۔ اور یہ جو 2 کندھوں کا فاصلہ ہے، یہ ایک گھوڑا 3 دن مسلسل بھاگتا رہے، دن بھی رات بھی، تقریباً گھوڑا 50 کلومیٹر فی گھنٹہ کے رفتار سے سفر کرتا ہے۔ وہ 72 گھنٹے چلتا رہے، 72 گھنٹے چلتا رہے تو کوئی وہ 3500 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، تو ایک جہنمی کی چھاتی 3500 کلومیٹر کے برابر پھیلا دی جائے گی۔ یہ سب کیوں ہے؟ لیذوقوا العذاب، کہ آج چکھو۔ تم کہتے تھے کدھر ہے اللہ، کون ہے ہمیں پوچھنے والا؟ آج میں پوچھ رہا ہوں، اب بھاگ کے دکھاؤ۔ این المفر، بھاگو، لا تخفى منکم خافیہ، چھپ کے دکھاؤ۔ فانفذوا، آج نکل کے دکھاؤ، آج لڑ کے دکھاؤ۔ یہ 6 حصے جہنم کے ہمیشہ کی سینٹرل جیل ہیں، اس کا جانے والا کبھی نہ نکلے گا، کبھی نہ نکلے گا۔ یہ آپس میں لڑائی کریں گے، هل انتم مغنون عنا نصیبا من النار،
اپنے سرداروں سے کہیں گے تمہارے پیچھے ہم جہنم میں گئے، آج کچھ بچا سکتے ہو؟ وہ کہیں گے انا کل فیہا ان اللہ قد حکم بین العباد، تم بھی جلو ہم بھی جل رہے ہیں۔ پھر وہ اپنے مل کر سارے مشورہ کریں گے تو جہنم کے فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، اپنے اللہ سے کہو تھوڑا سا عذاب کم کر دے، تھوڑا سا عذاب کم کر دے۔ تو جواب میں فرشتے کہیں گے اولم تک تاتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں کوئی بتانے آیا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے؟ کہاں آئے تو تھے قالوا بلا، ہاں آئے تھے، پھر کیا ہوا؟ پھر ہم نے جھٹلا دیا۔ ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، جاؤ اپے ڈٹھی جاسی ہن ویکھو، ہن آئی پئی ہے، ہن ویکھو اپے ڈٹھی جاسی، ہن ویکھو فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی الضلال، آج دعا کرو، آج تمہاری دعا قبول نہیں ہے۔ پھر کہیں گے مالک سے بات کرو، مالک کون ہے؟ جہنم کا بڑا فرشتہ، یا مالک یا مالک یا مالک، وہ کہے گا 1000 برس کے بعد کہے گا ہاں کیا کہتے ہو؟ وہ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے۔ وہ کہے گا انکم ماکثون لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، موت مر گئی، اب زندہ رہنا ہے، اسی طرح جلنا ہے۔ او اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، واپس آ جاؤ، اس زندگی سے واپس آ جاؤ، یا اللہ کی دوزخ بجھا دو، یا اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، یا منکر نکیر کو قتل کر دینا، یا اللہ کے فرشتوں کو قتل کر دینا، یہ اللہ دیا کو آکڑ جاؤنا میں حساب نہیں دینا۔ اور یہ اگر نہیں کر سکتے اور اللہ کی قسم نہیں کر سکتے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، واپس لوٹو واپس لوٹو واپس لوٹو۔ جن راہوں پہ یہ انسانی قافلہ جا رہا ہے، یہ خوفناک جہنم کی طرف جا رہا ہے، یہ عزت نہیں، یہ ذلت نہیں، یہ بلندی نہیں جس کے بعد میرا اللہ ناراض ہو جائے، وہ پستی نہیں جس کے بعد اللہ راضی ہو جائے، وہ ذلت نہیں جس کے بعد اللہ مل جائے، وہ عزت نہیں جس کے بعد اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ کے واسطے واپس آؤ۔ وہ کہیں گے آپ کیا کریں؟ کہیں گے اللہ سے بات کرو، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ 1000 سال کے بعد اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ وہ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، یا اللہ بدبختی غالب آئی اور ہم تیرا انکار کر بیٹھے، ہمیں معافی دے، اب ہم توبہ کرتے ہیں۔ میرا اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، یہیں ذلیل ہو کے پڑ جاؤ اور اپنی بکواس بند کر دو۔ پھر اللہ کہے گا مالک، وہ کہے گا لبیک، اللہ کہے گا دوزخ کو تالا لگا دے، اسے تالا لگ جائے گا، نہ اندر کوئی جا سکے گا نہ باہر کو نکل سکے گا۔ اس کے اوپر جہنم ہے، 7واں حصہ، پہلا نمبر 1 جہنم۔ جبریل اللہ کے نبی کو کہہ رہا یا رسول اللہ، حاویہ میں منافق، جحیم میں مشرک، عبداللہ بن ابی حاویہ میں، ابو جہل جحیم میں، سقر میں صابعین، سعیر میں مجوس، لظا میں یہودی، حطمہ میں عیسائی، اور جہنم میں اور آگے چوک۔ تو آپ نے فرمایا اور جہنم میں کون؟ بولتے کیوں نہیں ہو؟ کہ یا رسول اللہ مجھے آپ سے شرم آتی۔ آپ نے کہا نہیں بتاؤ، کہ جہنم میں آپ کی امت جائے گی، آپ کی امت کے نافرمان جھوٹ بولتے مر گئے، نمازیں چھوڑتے مر گئے، سود کھاتے مر گئے، ظلم کرتے مر گئے، زنا کرتے مر گئے، شرابیں پیتے مر گئے، تجارت میں کھوٹ ملاوٹ ہیرا پھیری وعدہ خلافی کرتے مر گئے، زمینیں دباتے مر گئے، نماز چھوڑتے مر گئے، روزہ چھوڑتے مر گئے، زکوٰۃ چھوڑتے مر گئے، حج چھوڑتے مر گئے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے کرتے مر گئے۔ ماں باپ کی نافرمانی تو وہ وبال ہے۔ میرے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ کہ کوئی نشانی تو بتائیں۔ کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آ جائے گی، جب جہانیہ کی ماؤں کو اولاد ذلیل کرے گی، جب دنیا پر خانے وال کی مائیں ذلیل ہوں گی اولاد کے ہاتھوں، تو میرے نبی نے کہا انتظار کرو، پھر قیامت کے نقارے پہ چوٹ پڑنے والی ہے۔ ہاں، ایک بیٹی اپنی ماں سے کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور میں کھڑا سن رہا تھا۔
اور اس کی ماں کے خاموش آنسو گر رہے تھے تو میں کانپ گیا، یا اللہ عذاب نہ بھیج دینا، یا اللہ کوئی عذاب نہ آ جائے کہ بیٹیاں ماؤں سے کہیں بکواس نہ کر، جب بیٹیاں ماؤں سے کہیں گی بکواس نہ کر، جب بیٹے ماؤں سے کہیں گے بھوک نہیں، بڈھی ہو گئی ہے سر کھا لے آئی، جب اولاد باپ سے کہے گی ابا تو آج تائیں میرے واسطے کیتا کی ہے، تو آج تائیں میرے واسطے بنایا کی ہے، تو پھر انتظار کرو جہنم کی آگ کا، اور انتظار کرو دنیا کے بھی جہنم بن جانے کا اور ذلت اور پستیوں میں ڈوب جانے کا۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں اس کی ایسی نوکری کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں مجھے کہتی محمد، تو میں اس کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک اماں جی، نماز پھر پڑھوں گا، آپ فرمائیں کیا کہنا ہے۔ اور جب اولاد ماؤں کو پانی پلا کے راضی نہ ہو، حال پوچھ کے راضی نہ ہو، تو پھر انتظار کرو یا رسول اللہ جہنم آپ کی امت کے نافرمانوں کے لیے، تو اللہ کے نبی رش کھا کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے کہ وہ تو جہنم کو دیکھ کر آئے ہیں، اور مدینے میں بیٹھ کے بھی دیکھتے ہیں۔ آپ نماز پڑھاتے مصلی پر کھڑے تھے، آگے چلے گئے، نماز کے اندر ہی آگے چلنا شروع کر دیا، پھر آگے جا کر بالکل محراب کی دیوار تک چلے گئے، پھر وہاں سے واپس آتے مصلی کے کنارے پر پہنچ گئے۔ پہلی صف والوں نے یہ منظر دیکھا، سلام پھیرا، یا رسول اللہ یہ کیا کیا، کبھی پہلے نہیں دیکھا۔ ارشاد فرمایا مجھے جنت کے انگوروں کے گچھے لٹکے نظر آئے تو میں ان کو دیکھ کے آگے بڑھتا گیا، پھر میرے اللہ نے مجھے آگ دکھائی، آگ کے شعلے نظر آئے، بھڑک نظر آئی تو میں ڈر کے پیچھے ہٹتا گیا، وہ تو ان آنکھوں سے جنت اور دوزخ کے نظارے کر رہے تھے، تو آپ بے ہوش ہو کے گر گئے، ہوش نہیں ہے۔ 3 دن گزر گئے، روئے جا رہے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں گھر میں چلے جاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں گھر میں چلے جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، بات نہیں کرتے ہیں۔ ابو بکر گھبرا کر گئے، یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں، آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر عمر گئے پوچھنے کے لیے، یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں، آپ نے اجازت نہیں دی۔ پھر سلمان فارسی گئے، یا رسول اللہ میں اندر آ سکتا ہوں، آپ نے اجازت نہیں دی۔ سلمان فارسی بھاگے ہوئے حضرت فاطمہ کے پاس گئے، ان کو خیال آیا کہ ان کو انکار نہیں ہو سکتا کہ بیٹی فاطمہ آج تیسرا دن ہے اللہ کے نبی کا آنسو نہیں بند ہو رہا اور کسی سے بات نہیں فرما رہا ہے، اللہ کے واسطے جا کے پوچھ ہمارے نبی کو کیا ہوا ہے۔ حضرت فاطمہ نے چادر اٹھائی، لپیٹی اور دوڑ لگائی، دروازے پہ دستک دی۔ کبھی اپنا دین بھی سیکھا ہوتا، پیسہ کمانا ہی سیکھتے ہو، سیاست کرنا سیکھتے ہو، کچھ دین کے لیے بھی وقت دیا ہوتا۔ حضرت فاطمہ نے دروازے پہ دستک دی تو آپ کو ایسا عشق تھا اپنی بیٹی سے، آپ نے کہا یہ تو فاطمہ کی دستک ہے، یہ تو فاطمہ کی دستک، صرف خالی تھپ سے پہچان لیا کہ یہ تو فاطمہ کی دستک ہے۔ دروازہ کھولا جائے، دروازہ کھولا، فاطمہ اندر آئیں تو اللہ کے نبی کے آنسو خاموش، کہ میرے ماں باپ، میری جان قربان آپ پہ یا رسول اللہ، کیا ہوا آپ کو؟ کہ میری بیٹی فاطمہ میں تمہیں کیا بتاؤں کیا ہوا، مجھے جبریل بتا کر گیا ہے کہ میری امت کے نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کتنوں کے منہ میں ہاتھ ڈالیں گے فرشتے اور ان کو یوں گھسیٹیں گے، کہیں گے ہائے ہم پر رحم کرو، وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے رحم کریں۔ میں کتنی عورتوں کو دیکھ رہا ہوں جن کے بالوں کی چوٹیوں سے فرشتے ان کو گھسیٹ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے ہم پہ رحم کرو، ہم پہ رحم کرو، وہ کہیں گے تم پہ رحمان نے رحم نہیں کیا تو ہم کہاں سے رحم کریں۔ ہاں یہ ہونے والا ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، جنت مہک رہی ہے۔